برسر اقتدار آنے کے بعد سے قانون سازی کرنے کے بجائے سردردی آرڈیننسوں سے ملک چلانے والی کپتان حکومت نے اب سینٹ میں خفیہ رائے شماری کی جگہ شو آف ہینڈز کا طریقہ اپنانے کے لیے بھی صدارتی آرڈیننس نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے سینٹ الیکشن اوپن ووٹ کے ذریعے کروانے کے لیے الیکشن ایکٹ 2017 میں ایک ترمیم کے لیے صدارتی آرڈیننس نافذ کرنے کے حکومتی فیصلے کی منظوری دے دی ہے، جسے آئندہ چند روز میں جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ وفاقی کابینہ میں موجود ذرائع نے بتایا ہے کہ صدارتی آرڈیننس متعارف کرانے کے لیے 5 فروری کو ایک سمری سرکولیشن کے ذریعے وفاقی کابینہ کے اراکین نے منظور کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن کا طریقہ کار بدلنے کے لیے صدارتی آرڈیننس لانے کی تجویز بابر ایوان نے پیش کی، جسے وزیر اعظم عمران خان نے منظور کر لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وفاق کی وزیر قانون فروغ نسیم نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو یہی مشورہ دیا تھا کہ آئینی ترمیم کے ذریعے سینٹ الیکشن کرانے کا طریقہ کار بدلنے کے امکانات معدوم ہیں، کیونکہ ایوان بالا یعنی سینٹ میں حکومت کے پاس اکثریت موجود نہیں، اور اگر قومی اسمبلی میں 26ویں آئینی ترمیم کا بل پاس کروا بھی لیا جائے تو وہ سینٹ سے منظور نہیں ہو پائے گا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدارتی آرڈیننس متعارف کروانے کا فیصلہ 4 فروری کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے تاریخی احتجاج اور اوپن بیلٹ کے ذریعے سینٹ انتخابات کرانے کے لیے حکومت کے پیش کردہ آئینی ترمیمی بل کی منظوری میں رکاوٹ کے بعد لیا گیا۔ حکومتی ذرائع کا کہنا تھا کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے حکومت الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کرے گی، کیونکہ آرڈیننس کے ذریعے آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت سینٹ الیکشن کے لیے الیکشن شیڈول سے قبل صدارتی آرڈیننس نافذ کرنا چاہتی ہے۔ سینٹ الیکشن کے شیڈول کا اعلان 11 فروری کو متوقع ہے۔ حکومتی ذرائع نے کہا کہ ہمارے پاس آئین میں ترمیم کے لیے بہت کم وقت ہے اور اسی وجہ سے صدارتی آرڈیننس نافذ کیا جا رہا ہے۔ کابینہ کے ایک اور رکن نے اس بات کی تصدیق کی کہ جلد آرڈیننس متعارف کروا دیا جائے گا، لیکن انہیں اس بارے میں یقین نہیں تھا کہ آیا ترمیم الیکشن ایکٹ 2017 کے لیے کی جائیں گی یا آئین کے لیے ہوگی۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے حکومت نے قومی اسمبلی میں ایک آئینی ترمیمی بل پیش کیا تھا تاکہ اوپن ووٹ کے ذریعے سینٹ انتخابات منعقد کرائے جائیں، تاہم اپوزیشن نے اس بل کو مسترد کرتے ہوئے شور شرابہ شروع کر دیا اور یہ بل ایوان سے منظور نہیں ہو سکا تھا۔ I wish to move that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 26th Amendment Bill 2020, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. کیا یعنی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانا غیر آئینی بات ہے؟ واہ، کتنی انٹیلیجنٹ بات آپ کر رہے ہیں۔ مطلب اگر آئین میں ترمیم کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے تو اللہ ہی مالک ہے۔ تھوڑا سا آئین پڑھ لیا کرے۔ اس ہنگامہ آرائی نے اسپیکر کو قومی اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ قومی اسمبلی سے بل منظور ہونے کی کوشش ناکام ہونے کے بعد اب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے اپنا فیصلہ نافذ کرے گی۔ دوسری طرف حکومت نے اس حوالے سے ایک آئینی پٹیشن سپریم کورٹ میں بھی دائر کر رکھی ہے، تاہم اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا کہنا ہے کہ ایسی کسی بھی حکومتی کوشش کو ناکام بنایا جائے گا، کیونکہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے آئین میں ترمیم نہیں کی جا سکتی اور سینٹ الیکشن کا طریقہ کار بدلنے کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ نوآبادیاتی آقاؤں کی لاتعداد علتوں میں سے ایک جسے ہمارے نظام نے دل کھول کر تحفظ فراہم کیا ہے وہ انتظامیہ کو پارلیمان کی جگہ صدارتی فرمانوں کے ذریعے قانون سازی کرنے کا اختیار دینا ہے۔ اس اختیار کے استعمال کی 2 بنیادی شرائط ہیں، اولاً قومی اسمبلی اجلاس میں نہ ہو اور ثانیاً صدر مطمئن ہو کہ حالات ایسے ہیں کہ فرمان کا اجرا ناگزیر ہے۔ آئین کی دفعہ 89 نے صدر کو اتنی بڑی ثوابدید ودیت کرتے ہوئے اس کا استعمال صرف کسی ایسی ہنگامی صورتحال تک محدود رکھا ہے جہاں مطمع نظر واضح طور پر عوامی مفاد ہو۔ تاہم اگر ماضی میں جاری کردہ صدارتی فرامین کا جائزہ لیا جائے تو اس طرح کی ہنگامی صورتحال شاذ و نادر ہی پیدا ہوئی ہے۔ بدقسمتی سے اپوزیشن جماعتوں
اور بعض اوقات اپنے ہی حلیفوں کو قائل کرنے کی مشکلات سے بچنے کے لیے راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب حکمران جماعت کے پاس پارلیمان میں قابل اعتماد اکثریت نہیں ہوتی تو دفعہ نواسی کا سہارا لینا عام ہو جاتا ہے۔ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی بدترین مثال اس وقت سامنے آئی جب مقصد صرف ایک طبقے خصوصاً حکمران جماعت کو فائدہ دینا یا مخالف جماعتوں کو نشانہ بنانا ہو۔ 2018 سے لے کر اب تک حکومت نے صدارتی فرمانوں کے ذریعے معاملات چلانے کا راستہ اختیار کر رکھا ہے، جو کہ سرین پارلیمنٹ کا حق قانون سازی پامال کرنے کے مترادف ہے۔ 2018 میں مورز وجود میں آنے کے بعد سے قومی اسمبلی میں ہمارے بیشتر مقننین نے حزب اختلاف کو دھمکیاں دینے اور اپنے ہر دل عزیز وزیر اعظم کے دفاع میں گلا پھاڑ پھاڑ کر لمبے چوڑے اور بے تکے بیانات دینے کے علاوہ عملی طور پر کچھ نہیں کیا۔ وہ پچھلے حکمرانوں کو بدعنوان ثابت کرنے کی دوڑ میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششوں میں صبح و شام مصروف نظر آتے ہیں۔ خاص طور پر حکمران جماعت کے چند ناپختہ اور حواس باختہ ممبران کے بے سروپا اور منطق سے عاری بیانات کی وجہ سے ایوان کا ماحول کشیدگی کا شکار ہے۔ چنانچہ پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں ابھی تک کوئی خرد مندانہ اور پرمغز بحث دیکھنے کو نہیں ملی۔ ایوان میں ہر روز کثیر تعداد میں کرسیاں خالی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ کورم ہی پورا نہیں ہوتا۔ ان غیر سنجیدہ حالات میں قانون سازی کا ترجیحی طریقہ شومی قسمت سے صدارتی آرڈیننس ہی رہ جاتا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے رہبر اعلیٰ کی قانون سازی کے بارے میں جید خیالات سن کر پارٹی کی ترجیحات پر حیران ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ گزشتہ دسمبر میں ایک شاندار بیان میں وزیر اعظم عمران خان نے یہ کہہ کر کہ پارلیمنٹ میں حکمران جماعت کی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کی جائے گی، آرٹیکل نوازی کی شرائط میں ایک مضحکہ خیز شرط کا اضافہ کر دیا۔ پارلیمانی لیڈر کے اس انوکھے بیان نے نہ صرف آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائیں بلکہ پارلیمنٹ کی توہین کا سامان بھی مہیا کیا۔ اسمبلی میں حالیہ واقعات اسی مطلق العنان اور ناعاقبت اندیش سوچ کے عکاس ہیں۔ اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے قانون سازوں کا کہنا ہے کہ جمہوری روایت کے فروغ اور قانون سازی میں ہمہ گیر شمولیت کے لیے آئین میں سے صدارتی آرڈیننس والی دفعہ نواسی کو نکالنا لازم ہے۔ اس سے سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی اور برداشت کی اہم خصوصیات فروغ پائیں گی۔ پاکستان میں ایسی صورتحال نہیں ہے کہ معمول کے قوانین سے نپٹائی نہ جا سکے، اور اگر ایسی صورتحال پیدا ہو بھی جاتی ہے تو دیگر ممالک کی طرح پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس بلانا ناممکن نہیں ہے۔ تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ پالیسی پر عمل درآمد کے تمام لوازمات قائم رہیں اور سیاستدانوں اور سرکاری اداروں کو ان کی ریخت و تاراج کا موقع نہ ملے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔